بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 ربیع الاول منگل کا دن ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے بس یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ دن بہ دن گزرتا جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مبارک مہینے میں راضی نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے تو آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ ناظرین، یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ان کو پورا سال کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ جو لوگ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کو لاپرواہی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو آج موقع ہے، کسی صورت یہ موقع نہ چھوڑیے گا، نہیں تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ مزید ایک سال پریشانی اور تنگ دستیوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آج کا دن بھی لاپرواہی کے ساتھ گزار دیں۔ ناظرین، آج اگر آپ 19 ربیع الاول منگل کے دن یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، کیونکہ جو یہ تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ جعلی پیروں، فقیروں، جعلی عاملوں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے آج 19 ربیع الاول منگل کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے، الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج 19 ربیع الاول منگل کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ جن کی بیٹیوں کا رشتے نہیں ہوتے، ان کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ کے تمام رکاوٹوں اور بندشوں کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی میرے بھائی یا بہنیں مقروض ہیں، اتنا قرض ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کے اس مبارک مہینے کی فضیلت کے صدقے سے اولاد نرینہ سے نوازیں گے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اس کی دلیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنے خوش تھے کہ اس رات ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پوری دنیا میں خوشیاں منائی گئیں۔ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اسی کو دے گا جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اور اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے باوضو مسلح پر بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ایک ضدی بچے کی طرح اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو بھی کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اور رزق دینے پر قادر ہے۔ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کن کرتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ یہ تسبیح نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن اس عمل کی طرف جانے سے پہلے
میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب آپ نے اس عمل کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ لینا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ آج 19 ربیع الاول منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ یہ درود پاک اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی رکھا ہے، تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے ہیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے نیت کر سکتے ہیں، مقروض لوگ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، گھریلو سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، بندشیں ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو مقصد ہے، جو مسائل ہیں، اس مسائل کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری شیطان مردود سے حفاظت کرتا ہے، اور جس وظیفے کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکت شامل ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ۔ اللہ الصمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ جو میرا بہن بھائی یا کوئی ایسے افراد جو اللہ کی بے نیازی کو نہیں جانتے، آپ اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ میرے اللہ کی بے نیازی ہے کہ کسی کو وہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نوکریاں نہیں کرنا پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی کی اور عروج آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کی تکرار کرنی ہے۔ آپ اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ اللہ الصمد کی تکرار کرنی ہے۔ یہ پڑھنے میں بہت آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، دھیان، توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کا یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جلال والی ہے، وہی ہے جو سب کو دیتا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تکرار کرنی ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے، جو یہ عمل کرے گا آج اس کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 41 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ جیسا جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر پکارنا ہے، یا ربنا کی تکرار کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یا ربنا کی تکرار کرنی ہے، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، اور آپ نے اپنے ارد گرد یہ عمل کرتے دوران آپ نے اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سہولتیں نظر آئیں، جو بھی موجود ہے، آپ نے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے، صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کریں، لیکن جو آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے تو آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب سے سجدے میں جا کے جو آپ کا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عطا کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کا اپنے اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیریں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کو ہم پر آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میری بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی جملہ پریشانیوں کو، ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجیے گا، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور ہماری مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔